بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ماں ایک جہاں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ہر بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے، مگر اس کی صلاحیتیں اس کے ماحول پر ڈپینڈ کرتی ہیں۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کے لیے مہنگے اسکول، کھلونے اور ٹیوشن تو ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بھول جاتے ہیں جو بچے کے دماغ کو، اس کی شخصیت کو اور اس کے مستقبل پر سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صرف امتحان میں اچھے نمبر نہ لائے بلکہ ایک مضبوط، خود اعتماد اور کامیاب انسان بنے، تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ 7 عادتیں اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ نمبر 1 پہ بچے کی نیند اس کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں بس تھوڑی دیر اور پڑھ لو، ابھی سونا نہیں، تھوڑا سبق یاد کر لو، اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر لو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیکھنا صرف پڑھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ دماغ معلومات کو نیند کے دوران محفوظ کرتا ہے۔ اگر بچہ رات دیر تک جاگتا ہے، اسکرین استعمال کرتا ہے یا پوری نیند نہیں لیتا، تو اگلے دن اس کی توجہ، اس کی یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ نفسیات کے مطابق اچھی نیند دماغ کے نیورل کنیکشنز کو مضبوط کرتی ہے۔ کنیکشن بچے کی یادداشت، مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت اور جذباتی توازن کو بہتر بناتے ہیں۔ اس لیے صرف یہ مت دیکھیں کہ بچہ کتنے گھنٹے پڑھتا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی اچھی نیند لے رہا ہے۔ جب بچہ گہری نیند میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ پورے دن کی سیکھی ہوئی معلومات کو ترتیب دیتا ہے، غیر ضروری معلومات کو الگ کر دیتا ہے اور ضروری معلومات کو یادداشت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اصل پڑھائی صرف کتابیں کھولنے سے نہیں ہوتی، بلکہ نیند کے پورا ہونے سے ہوتی ہیں۔ اگر بچہ روزانہ دیر سے سوئے، موبائل یا ٹی وی کا استعمال کرے یا پوری نیند نہ لے، تو اگلے دن اس کے لیے توجہ دینا، نئی چیزیں سمجھنا اور سبق یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ذہین بنے، اس کی یادداشت مضبوط ہو اور وہ پڑھائی میں بہترین کارکردگی دکھائے، تو صرف اس سے یہ مت پوچھیں کہ کتنے گھنٹے پڑھا، بلکہ یہ پوچھیں آج تم نے کتنی نیند لی، کتنا تمہارے دماغ کو سکون ملا، کیونکہ کبھی کبھی 1 گھنٹہ اضافی نیند 2 گھنٹے اضافی پڑھائی سے زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ یہی عادت جو بچے کے دماغ، اس کے مزاج اور مستقبل تینوں کو مضبوط بناتی ہے۔ نمبر 2 پہ بچے کو اپنا مسئلہ خود حل کرنے دیں۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ جب کسی مشکل کا حل بچہ خود تلاش کرتا ہے تو اس کے دماغ کے نئے نیورل کنیکشنز بنتے ہیں۔ یہی کنیکشنز آگے چل کر فیصلہ کرنے، اس کی سوچ اور خود اعتمادی کی بنیاد بنتے ہیں۔ ہم والدین بچوں سے محبت تو کرتے ہیں، اسی محبت میں ہر مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً ان کے جوتے خود باندھ دیتے ہیں، ان کا اسکول بیگ خود تیار کرتے ہیں، دوست سے اگر جھگڑا ہو جائے تو فوراً درمیان میں ہم خود آئیں گے، ہوم ورک مشکل لگے تو جواب خود بتا دیتے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم مدد کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم بچے سے سوچنے کا حق چھین رہے ہوتے ہیں۔ بچے کو ہر مسئلے سے بچانے والا والدین وقتی سکون تو دے سکتا ہے، لیکن زندگی کے بڑے امتحانات کے لیے اسے مضبوط نہیں بنا سکتا۔ اگر بچے کو کوئی پرابلم ہو تو آپ اس کو بڑے پیار سے پوچھیں، تمہارے خیال میں اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اگر پہلی کوشش کامیاب نہ ہو تو دوسری کیسے کرو گے؟ یہ سوال بچے کو سوچنے پر مجبور کریں گے اور یہی سوچ آہستہ آہستہ اس کی خود اعتمادی میں بدل جائے گی۔ مضبوط بچے وہ نہیں ہوتے جن کے راستے سے ہر رکاوٹ ہٹا دی جائے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جنہیں رکاوٹوں سے گزرنا سکھایا جائے۔ نمبر 3 پہ اپنے بچے کو مطالعے کی عادت ڈالیں۔ فرض کریں ہر رات سونے سے پہلے آپ اپنے بچے کے ساتھ صرف 10 منٹ بیٹھیں۔ کوئی مشکل سبق نہیں آپ نے سکھانا، بس ایک چھوٹی سی کہانی کی کتاب کھولیں اور اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ شروع میں صرف بچہ تصویریں دیکھے گا، پھر وہ چھوٹے چھوٹے آپ سے سوال کرے گا، لیکن چند مہینوں کے بعد بچے کو یہ عادت ہو جائے گی کہ وہ اپنی کتاب خود پڑھنا شروع ہو جائے گا۔
سائیکالوجیکلی کتاب پڑھنا صرف الفاظ سیکھنے کا نام نہیں ہے۔ جب بچہ کہانی پڑھتا ہے تو وہ کرداروں کے ساتھ جیتا ہے، ان کے جذبات کو محسوس کرتا ہے، ان کے فیصلوں پر سوچتا ہے اور اپنے ذہن میں پورا منظر بنا رہا ہوتا ہے۔ اس عمل سے اس کی اٹینشن، اس کی کریٹیوٹی اور اس کی ووکیبلری اور اس کی سوچنے کی صلاحیت مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے کامیاب والدین اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل کی جگہ کتاب دیتے ہیں تاکہ بچہ اپنی کتاب سے محبت کرے اور اس سے سیکھے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صرف امتحان میں کامیاب نہ ہو بلکہ زندگی میں بھی ایک سمجھدار، بااعتماد اور تخلیقی انسان بنے، تو آج ہی ایک عادت شروع کر دیں۔ روزانہ 10 سے 15 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ کتاب ضرور پڑھیں۔ نمبر 4 پہ فزیکل ایکٹیویٹیز بچے کی جسمانی اور ذہنی گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نفسیات اور دماغی تحقیق کے مطابق جب بچہ دوڑتا ہے، کھیلتا ہے یا کوئی جسمانی سرگرمی کرتا ہے تو اس کے دماغ میں خون اور آکسیجن کی فراہمی بہتر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ میں ایسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو یادداشت، توجہ اور سیکھنے کی صلاحیت کو مضبوط بناتے ہیں۔ کھیلنا صرف جسم کی ورزش نہیں، دماغ کی بھی ورزش ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچے پہلے کھیل کے میدان میں جاتے تھے، اب موبائل کی سکرین پر انگلیاں چلاتے ہیں۔ جسم جو ہے وہ بالکل ساکن رہتا ہے لیکن دماغ مسلسل تیز رفتار معلومات سے تھک جاتا ہے۔ ایز اے پیرنٹس، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ذہنی طور پر چست اور سیکھنے میں تیز ہو تو صرف کتابیں کافی نہیں ہیں، بلکہ روزانہ کی 30 سے 60 منٹ تک کھلی ہوا میں اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز ضروری ہیں۔ نمبر 5 پہ بچوں کو ذمہ دار بنائیں۔ بچے سے غلطیاں ضرور ہوتی ہیں لیکن وہ انہی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ اپنے بچوں پر ذمہ داریاں ضرور ڈالیں۔ سائیکالوجیکلی جب بچوں کو عمر کے مطابق چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں تو ان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی پیدا ہوتی ہے۔ انہیں یقین ہونے لگتا ہے کہ میں خود بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ لیکن ہم اپنی محبت میں ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم بچے کا ہر کام خود کریں گے تو وہ خوش رہے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرتے کرتے ہم اسے دوسروں پر ڈپینڈ کرنا سکھا دیتے ہیں۔ بچے کو یہ احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ بھی گھر کا ایک اہم اور ذمہ دار فرد ہے۔ اسی لیے آج سے یہ شروعات کریں کہ بچے کو اس کے کام خود کرنے دیں، اس کو اپنے کھلونے خود سمیٹنے دیں، کھانے کے بعد اپنے برتن وہ خود رکھے، اپنے اسکول بیگ کو وہ خود تیار کرے یا گھر کے کاموں میں اپنے ماں باپ کا ہاتھ بھی بٹائے۔ جب بچہ ایسے کام کرے گا تو اس کی غلطیوں پر نظر نہ رکھیں بلکہ اس کی کوشش کی تعریف کریں۔ آپ کا کہا ہوا ہر اچھا جملہ اس کے اندر اعتماد پیدا کرے گا جو کسی انعام سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ کبھی نہ روئے، کبھی ہار نہ مانے، کبھی ناکام نہ ہو۔ اس محبت میں ہم اکثر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہر مشکل کو آسان کر دینا بچے کے لیے ٹھیک نہیں۔ اگر امتحان میں نمبر کم آ جائیں تو فوراً استاد کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ اگر کھیل میں ہار جائے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سامنے والی ٹیم نے کوئی دھوکہ دیا ہوگا۔ اگر کسی کام میں ناکام ہو جائے تو ہم خود اس مسئلے کا حل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نفسیات کے مطابق ناکامی بچے کی دشمن نہیں ہے بلکہ اس کی بہترین استاد ہوتی ہے۔ جب بچہ کسی کام میں ناکام ہو جائے اور پھر دوبارہ اس کو کرنے کی کوشش کرے تو اس کے اندر زندگی کے بڑے بڑے چیلنجز کو مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ بچے جو ہر مشکل سے بچا لیے جائیں وہ زندگی کی پہلی بڑی آزمائش میں جلد ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن جن بچوں کو غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دیا جائے وہ زیادہ مضبوط، پراعتماد اور کامیاب انسان بنتے ہیں اور اپنی مشکلوں سے لڑنا سیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ناکام ہونا برا نہیں بلکہ ناکامی سے کچھ نہ سیکھنا اصل نقصان ہے۔ ہر غلطی انسان کو پہلے سے بہتر بنانے کا ایک موقع دیتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو غلطیوں سے سیکھنے دیں تاکہ آنے والے وقت میں وہ اپنی کامیابی کو ممکن بنائیں۔ نمبر 7 پہ اپنے بچوں کے ساتھ بامعنی گفتگو کریں۔
آج کی مصروف زندگی میں اکثر والدین اپنے بچوں کے ساتھ تو وقت گزارتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ان سے بات نہیں کرتے۔ زیادہ تر گفتگو انہی سوالوں تک محدود رہ جاتی ہے۔ ہوم ورک کر لیا، ٹیسٹ یاد کر لیا، کھانا کھا لیا، یا کلاس میں کیا پڑھایا گیا۔ یہ سوال ضروری تو ہیں۔ نفسیات کے مطابق بچے کی شخصیت صرف نصیحتوں سے نہیں بنتی، بلکہ اس احساس سے بنتی ہے کہ کوئی مجھے سمجھتا ہے، میری بات کو سنتا ہے اور میری بات کو اہمیت دیتا ہے۔ ایز اے پیرنٹس 10 سے 15 منٹ ایسے نکالیں جن میں نہ موبائل ہو، نہ ٹی وی ہو، نہ کوئی اور مصروفیت، صرف آپ اور آپ کا بچہ ہو۔ اسی دوران آپ اس سے ایسے سوال پوچھیں جو اس کے جذبات کو ظاہر کرنے میں مدد دیں گے، جیسے آج تمہیں سب سے زیادہ خوشی کس بات سے ہوئی، یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جس سے تمہیں برا لگا۔ اگر تم نے اسکول میں کوئی نئی چیز سیکھی ہے تو وہ بھی مجھے بتاؤ۔ اور جب بچہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو اسے درمیان میں مت روکیں، فوراً نصیحت نہ کریں، نہ ہی اس کے جذبات کو معمولی سمجھیں۔ بچوں کو اتنا اعتماد دیں کہ وہ گھر میں کھل کر آپ سے بات کر سکیں، اپنی پریشانیاں چھپانے کی بجائے والدین سے شیئر کر سکیں۔ جھوٹ کم بولیں کیونکہ انہیں سچ بولنے پر آپ سے خوف محسوس نہ ہو۔ اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو وہ ذہنی دباؤ اور منفی جذبات کا بہتر مقابلہ کر سکیں گے۔ ایز اے پیرنٹس یہ یاد رکھیں، بچوں کی پرورش صرف ان کا آج نہیں سنوارتی، بلکہ آنے والی نسلوں کا کل بھی بناتی ہے۔ اس لیے آج ہی ان 7 عادتوں میں سے کسی ایک عادت سے آغاز کیجیے۔ چھوٹے قدم ہی بڑے نتائج لاتے ہیں، اور شاید آپ کا یہی ایک قدم آپ کے بچے کی پوری زندگی کو بدل دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسرے والدین تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کی ایک شیئر کی گئی ویڈیو کسی بچے کی زندگی میں مثبت تبدیلی کا سبب بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔